کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں دنیا میں ایک بڑا حصہ نیا سال یکم جنوری کو مناتا ہے، وہیں کچھ لوگ اسے کسی اور تاریخ کو مناتے ہیں؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں درجن سے زیادہ نئے سال منائے جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی منفرد تاریخ، روایات اور اہمیت کے ساتھ، لیکن ذرا سوچیں، کیا یہ محض تہوار ہیں یا ان کا ہماری ثقافت اور شناخت پر گہرا اثر ہے؟ آج ہم پاکستان سے چین، سعودی عرب سے امریکہ تک مختلف نئے سالوں کی کہانیوں کو کھوجیں گے۔ آخر تک ساتھ رہیں، کیونکہ اس سفر کے بعد آپ نئے سال کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک سوال، آپ کے خیال میں نیا سال در حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جشن ہے یا کچھ زیادہ گہرا؟ آئیے اس راز کو کھولتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کیلنڈر سے جسے دنیا کا بڑا حصہ مانتا ہے، گریگورین کیلنڈر۔ یہ 1582 میں پوپ گریگور نے متعارف کرایا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یکم جنوری ہمیشہ نیا سال نہیں ہوتا تھا، یہ مارچ میں ہوتا تھا؟ تو پھر یہ تاریخ بدلی کیوں گئی؟ اس کی کہانی جڑی ہے نو آبادیات اور عالمی سیاست سے۔ گریگورین کیلنڈر صرف ایک کیلنڈر نہیں بلکہ تاریخ کے فیصلوں کا آئینہ ہے۔ اب چلتے ہیں ایک قدیم تہوار کی جانب، چینی نیا سال۔ یہ قمری کیلنڈر پر مبنی ہے اور جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں آتا ہے۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ خاندانوں کے بندھن اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کو ایک جانور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے جو چینی ذائچے کا حصہ ہے؟ تو کیا ہماری تقدیر ستاروں میں لکھی گئی ہے یا یہ صرف روایات ہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب بات تقدیر کی ہو تو کیا ہوتا ہے جب نیا سال جشن کی بجائے غور و فکر کی علامت ہو؟ آئیے اسلامی کیلنڈر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک میں اسلامی نیا سال یا ہجری نیا سال یاد دہانی اور غور و فکر کا وقت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر قمری ہے جو ہر سال تقریباً 11 دن آگے جاتا ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ تہوار اور عبادات کا ایک الگ ہی انداز بن جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ مختلف کیلنڈرز کا ہماری ثقافت اور مستقبل پر کیا اثر ہے؟ آئیں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ایران اور وسطی ایشیا کی طرف، جہاں نوروز یا فارسی نیا سال موسم بہار کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک تہوار ہے بلکہ ایک علامت ہے نئی زندگی اور خوشحالی کی۔ نوروز کی جڑیں 3000 سال پرانی زرتشتی روایات میں ہیں۔ لوگ گھروں کی صفائی کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور ہفت سین سجانے کے لیے 7 خوش بخت اشیاء اکٹھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف روایات ہیں یا وقت کے ساتھ یہ تہوار ہماری روحانی اور جذباتی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں؟ اب چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں دیوالی کو ہندو نیا سال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے جو برائی پر اچھائی اور اندھیرے پر روشنی کی جیت کی علامت ہے۔ یہ دن رام اور سیتا کی ایودھیا واپسی کی یادگار ہے۔ لوگ دیے جلاتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں اور ایک نئے مالی سال کے آغاز کی امید کرتے ہیں۔ لیکن دیوالی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا اندھیرا صرف باہر ہوتا ہے یا ہمیں اپنے اندر بھی روشنی جلانے کی ضرورت ہے؟ ایتھوپیا میں انکوٹاش نیا سال جو 11 ستمبر کو منایا جاتا ہے، یہ کیلنڈر باقی دنیا سے 7 سال پیچھے ہے۔ یہ دن بارشوں کے ختم ہونے اور ایک نئی فصل کی آمد کا جشن ہے۔ بچے پھول پیش کرتے ہیں اور لوگ نئے سال کو گانے اور ناچنے کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وقت کو ناپنے کے یہ مختلف پیمانے ہماری زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ تو یہ تھے دنیا کے مختلف نئے سال، ہر ایک اپنی کہانی، اپنے جذبات اور اپنی روایات کے ساتھ۔ چاہے یہ گریگورین کیلنڈر ہو، اسلامک کیلنڈر، چینی نیا سال، نوروز، دیوالی یا انکوٹاش، ہر تہوار ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے، نئی امید، نئے خواب اور نئی شروعات۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نئے سال کو محض ایک دن کی طرح مناتے ہیں یا ہم واقعی زندگی میں ایک نیا باب کھولتے ہیں؟ یہ سوچ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی کے کیلنڈر کو بھی نئے جذبے سے شروع کریں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نئے سال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔